علی گور صاحب بتائیے، آپ کے خلاف اب پیپلز پارٹی نے 11 نکاتی ایک سامنے چارج شیٹ رکھ دی ہے، بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں نون لیگ سے بھی کہ اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر سب اتحادی تھے تو نون لیگ سے بھی گلے شکوے ہیں پیپلز پارٹی کو. اور شیلا صاحبہ کی آپ نے بات سنی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ شو کاز کس چیز کا؟ آپ کے ہم اگر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اتحادی ہیں تو آپ ایکسپلینیشن کال کر سکتے ہیں، شو کاز کس چکر میں دے رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل شکریہ. شیلا صاحبہ کی باتیں سنی، آپ کے سوالات سنے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا یقینی طور پر انیشیٹو اس وقت پیپل پارٹی نے لیا تھا، اور تمام جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، فراخ دلی کا ثبوت دیا. ہم وہ تمام پارٹیز ہیں سکھیرا جو کہ الگ الگ اپنے پولیٹیکل مینیفیسٹوز رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل الیکشنز میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. ہماری پولیٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے وہ تمام پارٹیز کی الگ الگ ہے، اور اسی پیرائے میں آپ نے دیکھا کہ جب یہ ساری میٹنگز ہوئیں، تمام اپوزیشن پارٹیز کٹھی ہوئیں تو پھر یہ پی ڈی ایم بنا. اور پی ڈی ایم کا اس وقت بھی ایک ہی مقصد تھا اور آج بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس حکومت کو، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، اور اس میں تو ہمارا کسی پارٹی کا کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ یہ ووٹ چرا کر آئے ہیں اور یہ پراپر مینڈیٹ لے کر نہیں آئے، اور ان کا جانا جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ کسی بھی سلیکٹڈ پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار سے الگ کیا جائے، اور اسی کی یہ تحریک چل رہی ہے. لیکن علی گور جہاں صاحب تک پی ڈی ایم کا ایک بڑی سمپل بات ہے، علی گور صاحب لیکن پیپلز پارٹی آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ پنجاب میں آپ نے کس کے کہنے پر مکموخا کیا؟ اس بات کا تو جواب دینا آپ. جی بالکل، پیپلز پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سوالات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں، بات یہ انتہائی معمولی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کے طریقہ کار سے ہمیں شدید اختلاف تھا، اور وہی ہماری پارٹی قیادت جو ہے، آپ نے دیکھا کہ پوری پی ڈی ایم کی پارٹی قیادت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سینٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ممبرشپ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپورٹ کیا گیا اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے. پھر سینٹ کے چیئرمین کے لیے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ کے ساتھ پورا پی ڈی ایم کمیٹڈ تھا، اور اس کمٹمنٹ پر سارے پورے اترے، اور آپ نے دیکھا کہ 49 ووٹس تھے. جو ووٹ ضائع ہوئے وہ بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر سٹیمپس لگی ہوئی تھیں، اور وہ تو مطلب ایک وہ بھی 2018 کی تاریخ دہرائی گئی، اور قانونی اور آئینی طور پر آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہی چیئرمین سینٹ ہیں. اور صرف ایک سیٹ جو کہ اپوزیشن لیڈر کی تھی وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کو دی جائے گی، اور اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے ظاہر خیال کیا کہ اگر پی ڈی ایم سر میری پلیز پارٹی کا ہوتا وہ اس صورت میں طے ہوا تھا. دیکھیں یہ نہیں اس صورت میں نہیں، یہ ہر صورت میں تھا. جو ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن گیلانی صاحب کانٹیسٹ کریں گے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نون لیگ سے ہوگا. ہاں وہ اپنا تارڑ صاحب جو ہیں، ان کے اعظم تارڑ صاحب، ان کے نام پر کچھ تحفظات کا اظہار کیا پیپلز پارٹی نے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے سعدیہ عباسی صاحب کا کیا نام پٹ کیا گیا، کسی اور نام پر اتفاق ہو سکتا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ووٹ لے کر جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی سٹیمپ ہے. دیکھیں میری بات مکمل ہونے دیں. شیلا رضا صاحبہ آپ نے بات کی ہے، میں نے آپ کی بات بڑے غور کے ساتھ سنی ہے، جواب دینا میرا حق بنتا ہے. دیکھیں ادھر یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو اپوزیشن کا ہے وہ بندہ وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. تحفظات تو ہمیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام پر بھی ہو سکتے تھے. جہاں تک شو کاز نوٹس پیپلز پارٹی کو ملا ہے، پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یہ ایک پلیٹ فارم بنا ہے. پی ڈی ایم جب تک اکٹھا ہے
तो पीपल्स पार्टी पाबंद है उन सवालात का जवाब देने के। जो पीपल्स पार्टी के सवालात हैं हम यकीनी तौर पर उनका जवाब देंगे। तो जहां तक नून लीग का एक वादे मौक़िफ़ है, पंजाब में इन्होंने जिस वक्त ये डिसाइड हुआ कि पंजाब से जितनी जितनी जिसकी स्ट्रेंथ है उसके सेनेटर बन जाए, हमने किसी से वोट तो नहीं लिए ना, हमने अपने वोट किसी को दिए। अली साहब, आपको पॉइंट आ गया, भी हमारी बनती थी। लेकिन फिर आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि आपने अब्बास आफरीदी साहब को क्यों विथड्रॉ नहीं करवाया था केपी से? ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस तरह आप पंजाब का गिला शिकवा पीपल्स पार्टी से करते हैं। अब्बास अफरीदी साहब को अगर विड्रा करवाना था तो पीपल्स पार्टी को उस वक्त ये बात उठानी चाहिए थी, और मेरा नहीं ख्याल कि ये डिसाइड हुआ था कि अब्बास अफरीदी साहब ने अपने जो कागजात हैं ठीक है, शैला साहब वांट्स टू ऐड समथिंग, कोई कमिटमेंट। शैला साहब जी, ये कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज, मैंने वाजे कर दिया कि फाटा में कहाँ बाप पार्टी है, मुझे साबित करें फाटा में बाप पार्टी का वजूद। और दूसरी बात ये कि मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हुकूमती सपोर्ट से एक आज़ाद सेनेटर बना और उसने हमें वोट दे दिया तो आपको बुरा लग रहा है? और पूरी हुकूमत से और PMLQ से आपने बंदर बांट कर ली पंजाब में, आपने कहाँ PDM से पूछा? ये PDM में डिसाइड हुआ था कि PTI से इस मौजू पे बंदर बांट की जाएगी? मैंने पर्सनली कराची में चेयरमैन बिलावल से पूछा कि ये जो पंजाब में हुआ है ये आपकी मर्जी से हुआ है? उन्होंने कहा हरगिज नहीं मेरी मर्जी से हुआ, हमें तो पता भी नहीं चला, हमने अपने बंदा खड़ा किया था, इस तरह से हुआ। तो ये क्या था? दूसरी बात जो मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि मैं एक बात को बड़े अदब से कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि देखिए जिस वक्त हम यूसुफ रजा गीलानी की कैंपेन चला रहे थे, मुस्लिम लीग नून की भी एक कैंडिडेट थी वहां पे। आप पर्सनालिटी का डिफरेंस देखें कि ये वोट उनको भी पढ़ सकते थे ना वहां। ठीक है शैला साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। सेकंड जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी के ऊपर भी यही पर्सनालिटी का एक मैं कहती हूं उस वक्त यही 7 वोट दोबारा गलत सीधा हो सकते थे। इसी तरह मैं ये कहती हूं कि आजम नजीर तारड़ पे हमने पूरी रिजर्वेशन दी और सादे अब्बासी के लिए ये रिजर्वेशन आई कि शी इज टू जूनियर। ओके शैला साहब मुझे 1 मिनट दीजिए। तो उसके बाद मरियम साहिबा ने जब उनकी हियरिंग कैंसिल हुई तो वो उन्होंने खुद कैसे ऐलान कर दिया आजम नजीर तारड़ का, जब पता था कि इस पे डिफरेंसेस चल रहे हैं। ठीक है शैला साहब मुझे 1 मिनट दे, मैं हुमायूं अख्तर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब जी मैं भी शैला रजा साहबा की बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले हुमायूं साहब से बात करें। बिल्कुल मैं वापस आऊंगा। हुमायूं साहब, गवर्नमेंट हैव ऑलवेज बीन सो कॉन्फिडेंट, जब भी हमने वुज़रा को और दीगर रहनुमाओं को बात करते हुए सुना PDM के बारे में, उन्होंने हमेशा से यही मौक़िफ़ अपनाया कि PDM के गुब्बारे से बहुत जल्दी हवा निकल जाएगी, गवर्नमेंट को PDM से कोई खतरा नहीं है, ना इनकी किसी भी मूवमेंट से, ना ही इनकी किसी प्लानिंग से। और वो आज हमें होता हुआ नजर आ रहा है कि PDM टूट फूट का शिकार है। तो आपका क्या कमेंट है इस पे कि अभी भी क्या गवर्नमेंट जो है उसको कोई खतरा हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट अभी भी ऐसा लगता है गवर्नमेंट को PDM टफ टाइम दे सकती है गवर्नमेंट को?